ابھی भी فضائی بمباری سے بھی بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن اب سوچنے میں آتا ہے کہ اب وہ ایسا کیا کرے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان فائقہ حسین آج حاضر ہوئی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ بھی ہے، کچھ روز پہلے ہی اسرائیل نے لبنان پر بھی ویسا ہی حملہ کیا ہے جیسا کہ اس نے فلسطین پر، غزہ پر، مطلب کہ اوور رول حملے کی جو ایک کیٹیگریز تھی جو انہوں نے فلسطین پہ اپلائی کی، انہوں نے فوراً ہی لبنان پہ بھی بالکل ویسے ہی اپلائی کر دی، اور جو لبنان پر حملہ ہوا ہے اس قدر پیچیدہ ہوا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل اپنی فارم میں دوبارہ آنے لگی ہے، یعنی کہ اسرائیل کو جیسے کمتر سمجھا جا رہا تھا، اب اسرائیل اس فارم سے اوپر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، ہر ایک پر مزید سوچنے لگی ہے، یعنی کہ جو پروپیگنڈا پہلے نظر آتے تھے کہ اسرائیل اب کمتر ہوتا جا رہا ہے، اسرائیل کے پاس کوئی مطلب ٹھوس ثبوت نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو کیسے لے کے چلے گا، وہ کیسے اپنے بدلے لے گا، لیکن اب نظر آتا ہے کہ اسرائیل بھی اب پھر اوپر آنے لگا ہے، اور لبنان پر جس قدر اس نے حملہ کیا ہے وہ ہمیں بالکل سیدھی سی بات نظر آتی ہے کہ وہ اب بدلے کی فارم میں آ چکا ہے، یعنی کہ اس نے جو باتیں کہی کہ ہم بدلہ کسی بھی فارم میں لے سکتے ہیں تو اس نے وہ بدلہ لینا سٹارٹ کر دیا۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ لبنان پر اسرائیلی فوج کا زمینی حملہ کہاں اور کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کہ اسرائیلی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ لبنان پر اسرائیل کے تازہ حملے اسرائیلی فوجیوں کے وہاں ممکنہ داخلے کی تیاری کے سلسلے میں کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کے آرمی چیف ہرزری حلوی نے فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے جنگی طیاروں کی آوازیں سنی ہیں، ہم پورا دن حملہ کرتے رہے ہیں، یہ آپ کے ممکنہ داخلے کے لیے زمین تیار کرنے اور حزب اللہ کو کمزور کرنے کے لیے ہے، یعنی کہ یہ آوازیں جو آپ کو سنائی دے رہی ہیں حملوں کی، فوج کے بمباری کرنے کی، آپ لوگوں کو اس بات کا ثبوت دیا جاتا ہے کہ ہم کس قدر ان دونوں ممالکوں کو کی سر سطح زمین کو بھی جو کہتے ہیں نا کمزور تر بنا دیں گے کہ یہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے رہنے کی ہمت نہیں کر سکیں گے، لیکن ایسا نہیں بھی ہوتا، کبھی کبھار جیسے پیچھے نظر آیا تھا کہ ایران نے حملہ کر دیا اسرائیل پہ، اسرائیل کے پروپیگنڈا کو بند کر دیا گیا، ان کی خفیہ جگہوں پر جو تھا وہ ان کے بارے میں جان لیا گیا، ان کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی گئی تھی۔ ایک وقت ہوتا ہے، اپنا اپنا ٹائم آتا ہے، لیکن اب جو اسرائیل نے لبنان پر دوبارہ حملہ کر کے جنگ کو ایک نیا رخ دیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان تنازع میں حالیہ تیزی بہت سے لوگوں کو سن 2000 کی جنگ کو یاد دلاتی ہے، یعنی کہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اب جو اسرائیل نے پہلے فلسطین پہ حملہ کیا، فلسطین کے بعد جو اس نے معاملات کو آگے اور مزید وہ حملے کرتا گیا، اور فلسطین کو اس نے نصب و نبود کر دیا، یعنی کہ تباہ و برباد کر دیا۔ ابھی بھی ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو دل خوف سے کانپ اٹھتا ہے کہ یار فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو گیا، کوئی ابھی اس دنیا میں آیا نہیں تھا، وہ آنے سے پہلے چلا گیا، جس نے اپنی فیملی نہیں دیکھی، مطلب ہر کوئی بے گھر ہوا ہے، اپنے اس فیملی سے بچھڑا ہے، یعنی کہ کچھ بھی اس طرح سے۔ اب اسرائیل نے جو لبنان پر حملہ کیا ہے وہ بھی اسی طرح کی تاکید کرتے ہیں کہ لبنان پہ بھی ایک نیا موڑ آیا ہے، لبنان پر بھی حملہ کوئی ایسا ویسا کوئی ہلکا پھلکا نہیں ہوا، بلکہ اچھا خاصا حملہ کیا گیا، اور لبنان پہ جو حملہ ہوا ہے وہ بھی اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس کا جو موازنہ ہے وہ فلسطین سے بھی زیادہ ہے، اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے ساتھ جس میں شدید فضائی بمباری کے بعد لبنانی سرزمین کے اندر اسرائیلی فوج نے زمینی، اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح سے پہلے جو فضائی بمباری کی گئی اس کے بعد لبنان کو اور نیست و نابود کرنے کے لیے ان لوگوں نے زمینی کاروائی بھی ڈالنا شروع کی، زمین کے ذریعے بھی کچھ ایسے اسلحے بچھائے ہیں جو کہ ان کی زمین کو بھی کمزور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حماس کے اسرائیل پر 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے بعد عسکریت پسند گروپ حزب اللہ نے جنوبی لبنان سے اسرائیل پر اپنے حملے تیز کر دیے، اور اس کے بعد مسلسل 1 سال سے کشیدگی جاری رکھی، لہٰذا اگر اسرائیل لبنان پر زمینی حملے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ حملہ کیسا ہو سکتا ہے، اور کیا اسرائیلی لبنانی علاقوں میں رہنا اور اسے کنٹرول کر سکیں گے، کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں وہ لبنان کی ان سرزمین کو اپنے کنٹرول میں کر کے وہاں رہ کے اسرائیل لبنان پر زمینی حملہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ میرا آپ لوگوں کو پھر ایک بار میں اس بات کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ جو اسرائیل ہے وہ لبنان پر پہلے تو فضائی بمباری کر رہا تھا، اب زمینی کاروائی کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے ایک سے زیادہ مرتبہ اس عزم کا ایک اظہار کیا ہے کہ وہ حزب اللہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی لڑائی کی وجہ سے شمالی اسرائیل
اسرائیل میں اپنے گھروں سے بے دخل ہونے والے تقریباً 60,000 اسرائیلیوں کی بحفاظت واپسی کا انتظام کریں گے۔ اس کے بعد 25 ستمبر کو یہ واضح ہو گیا کہ اسرائیل کسی نہ کسی شکل میں لبنان داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ حزب اللہ سے اپنے باشندوں کو لاحق خطرے کو کم سے کم تر کر سکے۔ اسرائیل فوج کے جو سربراہ ہیں وہ ہلوی نے اسرائیلی فوجیوں سے کہا کہ ہم جاری رکھیں گے، ہم رکیں گے نہیں، ہم ہر جگہ ان کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ مقصد بہت واضح ہے، شمالی اسرائیل کے رہائشیوں کی بحفاظت۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل حزب اللہ کشیدگی تازہ ترین صورتحال BBC اردو کے لائیو پیج پر انہوں نے کہا کہ فوج ایک حکمت عملی تیار کر رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ دشمن کے علاقے میں داخل ہوں گے، انہیں دیہات میں داخل ہوں گے جنہیں حزب اللہ نے بڑی فوج چوکیوں کے طور پر تیار کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے 23 ستمبر کو حالیہ کشیدگی ایک نازک مرحلے میں داخل ہو گئی تھی، جس میں اسرائیل کے بقول لبنان میں حزب اللہ کے اہداف پر فضائی حملوں کی شدت لہر کے بعد 550 سے زیادہ افراد جو تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ کن کی وجہ سے ہوا؟ لبنان پر جب حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے تو وہاں پہ اتنی تعداد پہ لوگ جو تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں درجنوں شہری، خواتین، بچے اور طبی عملے کے ارکان بھی شامل ہیں۔ اگرچہ فضائی حملے جاری ہیں لیکن بہت سے تجزیہ کار یہ بھی پیش گوئی کر رہے ہیں کہ اسرائیل جلد ہی زمینی افواج بھی لبنان میں بھیجے گا، یعنی کہ ان کی جو زمینی کارروائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لبنان میں جو ہے وہ زمینی کارروائی کے ذریعے اپنی فوج کو بھیجے گا، یعنی کہ پہلے اس نے فضائی حملہ کیا، اس کے بعد اب وہ زمینی کارروائی کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھا ہوا ہے۔ آخر اسرائیل ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اسرائیل کی جو بیک سپورٹ تھی وہ بھی ہمیں نظر آ رہی تھی کہ امریکہ نے کرنی بند کر دی تھی، لیکن اب ایسا کیا ہوا؟ کون سے ایسے ممالک ہیں جو بذریعہ تو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کے ساتھ ہے، وہ فلسطین کے ہمدرد ہے، ان کے ہر دکھ میں شامل ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسٹلی لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ بذریعہ جو اپنے آپ کو ظاہر کرواتے ہیں وہ بیک پہ رکھ کے اپنے ملک کے لوگوں کے دشمن بنے بیٹھے ہیں اور اسرائیلیوں کے ساتھ مل کے یہ کارروائی ڈال رہے ہیں۔ ایسا بھی پاسبل ہو سکتا ہے، لیکن دوسری جانب دیکھا جائے کہ اب اسرائیل کو ایسی بیکنڈ سپورٹ، اس کے بعد یہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ لبنان پر اسرائیل کا حملہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اتنی پروٹیکشن ہونے کے بعد اتنا ساودھانی کے ساتھ چل رہے تھے، ہر ایک چیز کو پروٹیکٹ کیا جا رہا تھا، ہر ایک چیز کی سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کیا جا رہا تھا، لیکن لبنان پر اسرائیل کا حملہ ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے، لیکن اس ٹائم یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اسرائیل بھی کوئی اگر چپی تانی ہوئی تھی تو اس نے اپنی اس چپی کا بدلہ اس لبنان پہ حملہ کرنے کی صورت میں دیا ہے، تاکہ پتا چلے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی چپ بیٹھتے ہیں تو اس میں ہماری ہار نہیں ہوتی، اس میں بھی ہماری جیت ہی ہوتی ہے، ایسا ان کو لگتا ہے۔ لیکن اب مین بات یہی آتی ہے کہ جب دونوں طرف سے جنگ چھڑنے والی تھی، کچھ دنوں میں ہمیں پتا چل رہا تھا تیسری عالمی جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، ایران حملہ کرنے جا رہا ہے، لیکن ایران نے پھر حملہ نہیں کیا۔ ایران نے تو 72 گھنٹے کی جو تھی وہ بھی جاری کر دی تھی الرٹ کے 72 گھنٹے کے بعد ہم اسرائیل پر حملہ کریں گے، لیکن وہ حملہ بھی نہیں ہوا۔ اب جب لبنان بھی تیار بیٹھا تھا تو ایسا کیا موقع ہوا کہ لبنان کی کون سی ایسی غلطی تھی جو سامنے آئی کہ بھئی اس سے غلطی ہو گئی اور اس کے بعد اس غلطی کا نتیجہ اسے اس حملے کی صورت میں چکانا پڑا؟ ایسا کیا؟ یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ 2006 میں اسرائیلی کی لبنان میں زمینی درندگی 1982 کے مقابلے میں محدود اور نسبتاً سست تھی۔ لبنان کے اندر چند کلومیٹر سے زیادہ کے قصبوں اور ان کے اطراف تک محدود تھی۔ لبنان میں ماضی کی جنگوں میں اسرائیل نے اپنی زمینی کارروائیوں میں مختلف طریقوں پر عمل کیا ہے۔ ممکنہ منظر ناموں کو سمجھنے کے لیے سن 1982 اور سن 2006 سے لبنان پر اسرائیل کے پچھلے حملوں پر نظر ڈالنا بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ بتاتے ہیں کہ 1982 کی جنگ ایک بڑے پیمانے پر زمینی حملہ تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی سفارتی مشین کی ویب سائٹ کے مطابق سن 1982 میں اسرائیلی فوج سرحد پار سے فلسطینیوں کی چھاپا مار کارروائیوں کو روکنے، لبنان میں شام کی موجودگی اور اس کا اثر ختم کرنے اور وہاں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرنے کے قابل ایک زیادہ دوستانہ حکومت کی تشکیل میں مدد کرنے کے لیے لبنان میں داخل ہوئے۔ اس وقت یاسر عرفات اور ان کی تحریک آزادی نہ تو اسرائیل کو تسلیم
تسلیم کرتے تھے، نہ ہی اسرائیل فلسطینی ریاست کے قیام کا حامی تھا۔ حملہ بہت بڑا تھا جس میں ہزاروں فوج اور سینکڑوں ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں شامل تھی۔ اس فوج کو فضائی، بحری اور توپ خانے کی مدد سے حاصل تھی۔ اسرائیلی متحدہ مقامات سے لبنان میں داخل ہوئے اور ایک ہفتے کے اندر اندر لبنانی دارالحکومت بیروت کے مفادات میں پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یعنی کہ اس درندگی کو دنیا بھی کیسے دیکھتی ہے کہ اس ٹائم پر جو حملہ کیا گیا ہے وہ اس حملے سے بھی اوپر چلا گیا ہے جو 2006 میں جنگ کی گئی تھی۔ اب جو دیکھا جائے کہ وہ کس طرح اسرائیل جو ہے ابھی بھی لبنان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ابھی بھی اب وہ زمینی کارروائی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ وہ زمینی کارروائی کرے گا اور زمینی کارروائی کے بعد زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ نقصان تو ابھی بھی فضائی بمباری سے بھی بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن اب سوچنے میں آتا ہے کہ اب وہ ایسا کیا کرے گا کہ زمینی کارروائی کے ذریعے وہ لبنان کو زیادہ نقصان پہنچانا چاہے گا۔ ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تو دیکھتے رہیے دی نیوز آف دا ورلڈ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔